اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد صاحبان ایمان مومن مومنات دعائیں پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دنیا جہاں کے جس خطے اور کونے پر بیٹھ کر آپ سماعت فرما رہے ہیں یہ لمحہ عبادت میں شمار فرمائے, آمین یا رب العالمین. صاحبان ایمان بڑی خوش نصیبی ہے ان افراد کے لیے, ان مومنین مومنات کے لیے کہ جنہوں نے ماہ رجب المرجب میں کثرت کے ساتھ عبادات انجام دیں, اعمال صالح انجام دیا اور اپنی قیامت کو بہترین بنانے کے لیے, آخرت کو بہترین بنانے کے لیے یہ اعمال انجام دیے. یقیناً خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو یاد الہی میں اپنے آپ کو دن اور رات میں مصروف رکھتا ہے, تو یقیناً وہ کامیاب بھی ہے, کامران بھی ہے. اور صرف وہ ہی یاد ہی نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتا ہے. قرآن پاک میں بھی یاد الہی کی فضیلت کے حوالے سے بھی چند ایک آیات مبارکہ جیسے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ پس تم مجھے یاد کیا کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. دیکھیں جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی فرما رہا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکر کرتے رہو, ناشکری نہیں کرنا. اور ایک اور بھی آیت مبارکہ ہے جس میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو, بہت زیادہ یاد کرو. یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو, بہت زیادہ یاد کرنا. اور ایک اور بھی مقام پہ فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یاد کرنے والے مردوں کو بھی بیان فرمایا اور یاد کرنے والی عورتوں کو بھی, پھر ان کے لیے اللہ نے انعام بھی بیان فرمایا کہ جو مجھے یاد کرتے ہیں, خواہ مرد ہے یا عورت ہے, ان کے لیے بخشش ہے, یعنی میں ان کو بخش دیتا ہوں, معاف فرما دیتا ہوں, اور ساتھ ساتھ اس کا اجر عظیم, بہت بڑا اجر وہ بھی میری طرف, میری بارگاہ میں ان کے لیے تیار ہے. صاحبان ایمان, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کتنی پیاری گفتگو فرما رہا اپنے بندوں کے ساتھ. تو آئیے صاحبان ایمان ماہ رجب المرجب کی 24ویں شب کے حوالے سے بیان کرنا ہے. تو آئیے صاحبان ایمان ماہ رجب المرجب کی 24ویں شب کے اعمال سے پہلے امام باقر علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک بھی آپ احباب کی خدمت میں پہنچاتے چلیں کہ ویسے یہ روایت میں ملتا بھی ہے کہ عالم برزخ کی خود تیاری کرو, قیامت میں ہم شفاعت سے تمہاری مدد کریں گے. شاید غالباً عربی کا متن یہ ہو کہ علینا الجنہ وعلیکم البرزخ. سید فیصل موسوی صاحب درس اخلاق میں اس طریقے سے یہ حوالہ دیتے تھے, علینا الجنہ, جنت میں لے جانا ہمارے اوپر ہے, وعلیکم البرزخ, یعنی برزخ کے معاملات تو آپ پر ہیں. یعنی انسان برزخ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اعمال صالح انجام دے, نیک اعمال انجام دے, اور یہ یقین رکھے کہ قیامت کے دن پھر ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت جو ہے وہ کام آئے گی, وہ ہمیں بچائے گی. تو صاحبان ایمان یقیناً رجب المرجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے. تو باقی دن بہت ہی کم بچے ہیں, تو اس ماہ میں جو دن بچے ہیں, ایک دن روزے رکھنے کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ اس نہر سے اللہ تعالیٰ اسے سیراب فرمائے گا. کون سی نہر؟ کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید
اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی ایام میں آپ روزے رکھیں گے، بہت ہی کم دن بچے ہیں، اور ساتھ ہی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن 25 ماہ رجب المرجب مولا مظلوم بغداد کی شہادت کا دن ہے۔ آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، آئیے 24 ماہ رجب المرجب کی نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ملتی ہے کہ جو شخص اس شب میں 24 ماہ رجب المرجب میں 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں یعنی الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آمن الرسول یہ سورہ بقرہ کی 285 اور 286 یہ 2 آیتوں کو جو ہے وہ 1 مرتبہ پڑھے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ الحمد کے بعد آمن الرسول یعنی سورہ بقرہ کی 85 اور 86 آیت کو 1 مرتبہ، اور سورہ اخلاص کو بھی 1 مرتبہ پڑھے تو فرماتے ہیں کتب اللہ لہ 1000 حسنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے اس کنیز کے نامہ اعمال میں جو ہے 1000 نیکیاں جو ہے وہ لکھے گا، اور ومحا عنہ 1000 سیئہ، اور 1000 جو ہے برائیاں اس سے، سیئات کو اللہ تعالیٰ اس سے مٹا دے گا، ورفع 1000 درجہ 1000 درجات اس کے بلند فرمائے گا، وَيُنَزِّلْ مِنَ السَّمَاءِ 1000 مَلَكٍ رَافِعَيْ أَيْدِيهِمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے 1000 فرشتوں کو، ملک کو نازل فرمائے گا کہ جو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اس بندے پر، اس کنیز پر صلوات بھیج رہے ہوں گے۔ وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ تَعَالَى السَّلَامَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اس بندے اس کنیز کے لیے دنیا آخرت میں سلامتی کا رزق جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ وَكَأَنَّمَا أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، گویا ایسے ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا جیسا کہ اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا ہو، یعنی لیلۃ القدر میں جو انسان اعمال انجام دیتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، جاگتے ہیں، اس کو جو پاتے ہیں، اس رات میں جو اعمال انجام دیتے ہیں، جو ثواب اور اجر ان کو ملتا ہے، گویا کہ اس نے اسی شب کو پایا ہے، یعنی وہی ثواب اس کنیز، اس عبد کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت نماز ہیں، 2 کر کے پڑھنا ہے، مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک اس کا وقت ہے، اور پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 286 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھیں گے۔ مومنین سے عرض ہے، بہنوں بھائیوں بزرگوں سے عرض ہے، اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک